ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چوینٹی رہا کرتی تھی۔ ایک دن اس چوینٹی کو بہت زیادہ بھوک لگی تو وہ اپنے کھانے کی تلاش کے لیے جنگل میں چلنے لگی۔ وہ ہر طرف گئی لیکن اسے کہیں بھی کچھ کھانے کو نہیں ملتا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کو ایک نہر نظر آئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ نہر میں جا کر دیکھا جائے، شاید کچھ کھانے کے لیے مل جائے، لیکن چوینٹی کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ نہر میں ڈوب کر مر ہی نہ جائے۔ لیکن اس نے تھوڑی ہمت کی اور نہر کے کنارے چلنے لگی تاکہ کچھ ڈھونڈ سکے اور کھا سکے اور اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جا سکے۔ چلتے چلتے اچانک ہی چوینٹی کا پاؤں پھسلا اور وہ نہر میں گر گئی۔ نہر کا پانی بہت زیادہ تیز تھا، وہ چوینٹی کو بہا کر دور سے دور لیتا جا رہا تھا۔ چوینٹی بہت زیادہ چیخیں مار رہی تھی اور مدد کے لیے بلا رہی تھی کہ کوئی مجھے بچاؤ، کوئی میری مدد کرو۔ پانی میں قریب ہی ایک بڑا سا مگرمچھ بیٹھا ہوا تھا جو کہ چوینٹی کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے اس کی بالکل بھی مدد نہیں کی۔ وہ دوبارہ واپس پانی میں چلا گیا اور اپنے گھر چلا گیا، لیکن اس نے چوینٹی کی کوئی مدد نہیں کی۔ چوینٹی بیچاری چیختی چلاتی رہ گئی۔ پانی کی لہریں اسے دور سے دور لے کر جاتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی کہ چوینٹی ڈوب جاتی کہ اچانک ایک فاختہ کو چوینٹی نظر آئی۔ فاختہ نے سوچا کیوں نہ میں آج چوینٹی کی مدد کر دوں اور اس کی جان بچا دوں۔ فاختہ جلدی سے اڑی اور ایک درخت پر جا کر درخت کا ایک بڑا سا پتا توڑا اور اس کو پانی میں گرا دیا۔ چوینٹی نے جب پتے کو دیکھا تو وہ فوراً پتے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ تیرتی ہوئی پانی سے باہر آ گئی، اور باہر آ کر اس نے فاختہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ کہا تم نے مجھ پر احسان کیا ہے میری زندگی بچا کر، میں تمہارے احسان کا بدلہ ضرور اتاروں گی اور میں تمہاری اس نیکی کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اس کے بعد چوینٹی اور وہ فاختہ دونوں بہت اچھی سہیلیاں بن گئیں۔ اسی طرح بہت سے دن گزر گئے۔ ایک دن چوینٹی دوبارہ اپنے لیے کھانا ڈھونڈ رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک بہت بڑا شکاری آیا ہوا ہے جس کے پاس ایک بہت بڑی گن ہے اور وہ گن لے کر کسی پرندے کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ شکاری ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کو وہی فاختہ نظر آئی جس نے چوینٹی کی مدد کی تھی۔ وہ فاختہ درخت پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ اس کو کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگل میں ایک شکاری ہے جو کہ نشانہ لگائے اس کا شکار کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ لیکن چوینٹی نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ اس نے سوچا فاختہ نے میری مدد کی، میری جان بچائی تھی، آج میری باری ہے کہ میں فاختہ کی مدد کروں۔ تو چوینٹی تیزی سے شکاری کی طرف جانے لگی۔ جب وہ شکاری کے پاس پہنچی، شکاری اپنا نشانہ لگائے بیٹھا ہوا تھا تاکہ فاختہ کو گن کی گولی کے ساتھ مار دے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ شکاری اپنا نشانہ لگاتا، چوینٹی نے اس کے پاؤں پر اتنی زور سے کاٹا کہ اس کا نشانہ ہل گیا، جس کی وجہ سے نشانہ صحیح سے فاختہ کو نہ لگ سکا اور اس